باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت بمطابق مقدس متی اس کا 7 باب 21-29 آیات۔ نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں کیے؟ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کے مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلی اور اس گھر سے ٹکرائیں، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کے مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر پڑا، اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دھیان و گیان۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح اس پیغام میں ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ صرف اسے خداوند خداوند کہہ کے پکارنے سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارے اعمال اس کی مرضی کے مطابق ہونے چاہئیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کے نام سے نبوت کرتے ہیں، بدروحیں نکالتے ہیں اور معجزے دکھاتے ہیں، اگر وہ اس کی مرضی پر نہیں چلتے تو وہ خدا کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ یسوع آج کی انجیل میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے الفاظ کو عملی زندگی میں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع ہمیں 2 طرح کی شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک عقلمند آدمی جو اپنے گھر کو چٹان پر بناتا ہے، اور دوسرا نادان آدمی جو اپنے گھر کو ریت پر بناتا ہے۔ بارش اور سیلاب آنے پر وہ گھر جس کی بنیاد مضبوط ہے قائم رہتا ہے، بلکہ ریت پر بنایا گھر گر جاتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو عملی طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ محض الفاظ اور دعوے کافی نہیں ہیں۔ خدا کی مرضی پر چلنا ہی حقیقی ایمان کا ثبوت ہے۔ اپنی زندگی کو مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنا ضروری ہے، جو کہ یسوع کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات اور آزمائش آتی ہیں، لیکن اگر ہماری بنیاد مضبوط ہے تو ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یسوع کی تعلیمات کا اختیار اور حکمت لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں ہماری زندگیوں کی عمارت کو مضبوط ایمان اور عملی اطاعت کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور مقبول ہوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکیں۔ مسیح خداوند ہمیں اپنے ایمان میں قائم رہنے،
میں مضبوطی عطا کرے، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔